بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئے۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید چچا شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور اپنے چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نذر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بڑی یہ باطلی مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ غم کے آنسو کی ایک ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سب کر لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہیں کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجیے کیسا بڑا غم ہوگا۔ جو رحمت عالمین ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائے گی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کے لیے توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کا دل بہت ہی غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت و حوصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رہنے دیں اور ان کو واپس مدینے لے جائیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے، میں جاہلیت کے طور پر طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ڈال کرنے نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنسو سے آنکھوں سے دریا بہہ نکلے، لیکن بابا حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی: اے اللہ تعالیٰ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینے میں واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں واپس
आ गई थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके कफन पहनाकर जनाजे के लिए रख दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बेटे ज़ुबैर को मैदान औद से जाते हुए 2 चादरें देते हुए फरमाया था कि अपने मामू के जिस्म को इसमें ढाँप लेना। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि एक अंसारी साहबी शहीद हो गए थे। उन्होंने देखा उनके जिस्म पर जो लिबास था वो उतर गया था। उन्होंने एक चादर से अपने मामू से कफन दिया और दूसरी चादर को उस अंसारी को कफन दे दिया था। अब जब जनाजा पढ़ाए गए तो उसके मुतल्लिक 2 तरह की रिवायत हैं। पहली रिवायत तो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ाया और उसके बाद एक एक करके तमाम सहाबा के जस्द मुबारक सामने रखकर जनाजे पढ़ाए गए। लेकिन हज़रत हमज़ा का जिस्म मुबारक सामने से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उठाने दिया, चूँकि हज़रत हमज़ा को मिलाकर कुल 70 शहीद हुए थे, इसलिए हज़रत हमज़ा पर 70 बार नमाज जनाजा पढ़ी गई। दूसरी रिवायत इब्न माजा की हदीस नंबर 1502 है, जिसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के रोज़ शोहदा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 शोहदा पर जनाजा पढ़ाना शुरू किया और हज़रत हमज़ा जो के तू रखे रहे और बाकी शोहदा उठा लिए जाते हैं, लेकिन हज़रत हमज़ा को ना उठाया जाता है। इसके अलावा अबू दाऊद में भी इससे मिलती जुलती रिवायत कुछ है, इस तरह से है। तर्जुमा हज़रत अबू मालिक गफ़ारी से रिवायत है कि फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हज़रत हमज़ा की मैयत लाई जाए। चनाचन की मैयत लाई गई और 7-9 शहीद और भी लाए गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी नमाज जनाजा पढ़ी और इन शोहदा की मैयतों को उठा लिया गया। अब जबकि हज़रत हमज़ा की मैयत वहीं रखी रही, फिर 9 मज़ीद शोहदा को लाया गया और सामने रखा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 शोहदा की नमाज जनाजा 7 बार पढ़ी, यानी एक मरतबा 10-10 शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ी तो कुल नमाज जनाजा 7 बार हुई। हज़रत हमज़ा की मैयत पर हर बार जनाजा पढ़ी गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरहकीकत एक एक करके जनाजे लाए जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज जनाजा पढ़ते जाते थे, इस हाल में कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रखा था। ये हज़रत हमज़ा शेर खुदा का एज़ाज़ इकराम ही था कि उनके जिस्म में एक मुनफ़रद ख़ुसूसियत आई। इससे पहले और न बाद में कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह किसी भी शख्स का 2 बार जनाजा ना पढ़ाया। नाज़रीन ग्रामी, सहाबा कराम को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया। हज़रत हमज़ा को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश के साथ एक कब्र में दफन किया गया था। बाद रिवायत में आता है कि हज़रत मौसब बिन उमैर भी उनके साथ ही दफन किए गए थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।